نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. جی حرکات کتنی طرح کی ہیں اور علامات کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے. حرکات کون کون سی ہیں؟ 7 سگنلز دکھایا کریں تاکہ آپ کو عادت پڑے اور آپ فوراً چینج بھی کر سکیں. دوبارہ ٹھیک ہے، شاباش. اور علامات کون کون سی ہیں؟ شد، تشدید بھی کہتے ہیں اور شد بھی کہتے ہیں، یہ سائن ہے اس کا. جزم جو ہے اس کے کتنے تصورات ہیں؟ کون کون سے؟ نمبر 1، اگر کسی دوسرا کانسیپٹ سب بولنے کی کوشش کریں، ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے، کیونکہ جہاں آپ اٹک جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں سے کمزوری ہے، آپ اس کو پھر ریوائز کریں گے اور ٹھیک کریں گے. دوبارہ بولیے اور ایک آواز میں بولنے کی کوشش کریں. جب تک الگ الگ الفاظ سنائی نہیں دیتے، آواز ایک نہیں ہوتی، آپ کو دہرانا پڑے گا. پھر دہرائیے. اگر حروف کلکلا اور آواز پلٹ کر، ٹھیک ہے شباب. جی تیسرا کانسیپٹ، اگر جزم حمزہ پر آ جائے تو پچھلے حرف کی آواز سے ملاتے ہوئے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، شاباش. واضح ہے؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ یاد بھی ہو گیا؟ ٹیسٹ لے لیں، کل ہم ریٹن ٹیسٹ بھی لے لیں آپ سے. نہیں خود تو لیتے رہتے ہیں، بچوں سے دیتے ہوئے ڈرتے ہیں. کل آپ کا ریٹن پیپر بھی ہوگا اور پریکٹیکلی آپ نے یہاں آ کر ایک آپ کو ٹاپک ملے گا جو آپ نے یہاں آ کے پڑھانا ہے. تو یہ ٹاپکس ریوائز اس طرح کر کے آنے ہیں کہ جیسے میں پڑھا رہی ہوں، اگر تو میں پڑھا لوں گی. جی علامات میں دوسری علامت تشدید. تشدید کا سائن آپ یوں بھی بتا سکتے ہیں، یوں بھی بتا سکتے ہیں، اور آپ ڈبلیو کی مثال بھی دے سکتے ہیں. تینوں طرح سے سمجھ آ سکتا ہے نا؟ ایزی ہے. یہ ہے شکل. یہ حرف کے کہاں آتی ہے؟ حرف کے اوپر آتی ہے. تشدید کی کہانی، ایک دوست ہے آ، ایک دوست ہے وا کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہے، ٹوینز. اب یہ تینوں جاتے ہیں باغ میں سیر کو، جھولے جھولنا چاہتے ہیں تو جھولے ہوتے ہیں 2 ہی. آ اور وا دونوں دوست جھولوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وا کا دوسرا بھائی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ جھولے جھولتے ہوئے وا گر جاتا ہے، اس کی کیپ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اب اس کا بھائی بھی اس کو اٹھانے کے لیے آتا ہے اور اس کا دوست وہ بھی نیچے اتر آتا ہے. دونوں اس کو جوائن کر لیتے ہیں. آ بھی اس کو پکڑتا ہے، وا بھی اس کو جوائن کر لیتا ہے، اور اس طرح دونوں مل کے پھر اس کو کھڑا کر لیتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ شد والے حرف کی آواز کتنی بار ادا کی جائے گی؟ 2 بار. ایک بار کیسے ہوگی؟ جزم والا حرف پچھلے حرف کی آواز سے ملے گا، وہ جو دوست نے آ کے پکڑا، یہ پچھلے کی سپورٹ ملی، اور دوسری بار اس کی اپنی آواز ہوگی. وہ جو دوسرا وا آ کے ملا تھا، ٹوینز بھائی مل گئے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ پہلے آپ نے آ کی آواز کو واؤ کے ساتھ ملایا اور پھر وا کی اپنی آواز جو ہے پوری حرکت کے ساتھ.
جزم والا تو پوری حرکت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا نا، لیکن تشدید والا پورا اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. سٹوری سمجھ آ رہی ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں اس میں جیسے ہا را را، وہ تین دوستوں کی طرح، تو ہا نے بھی را کو جوائن کیا اور را دونوں آپس میں مل جائیں گے، تو پھر یہ دونوں آپس میں ملے تو تشدید والی را بن جائے گی. واضح ہے سب کو؟ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ حرم. اب ملانے کا طریقہ کیا ہے؟ شد والے حرف کی آواز دو بار ادا کی جاتی ہے. ایک بار کب؟ جزم، ایک بار جزم کی طرح پہلے حرف کے ساتھ، جب کسی حرف پہ جزم ہوتی ہے تو آپ پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، اور دوسری بار اس حرف کی اپنی جو آواز ہے اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے. حرم کلو. چلیں اب یہاں پر آپ بلند آواز سے پڑھیے. اچھا، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں جیسے لکھا ہے تشدید والے حرف کی آواز سختی سے ادا کی جائے گی، تو سختی کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک سٹریس دیں گے آواز کو، آواز پہ ٹائم لگے گا. سٹریس دینے سے ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا ہے وہ. اب سٹریس کا مطلب جھٹکا نہیں ہے. مثلا تب، تب یہ آپ نے شدت اختیار کی، سٹریس دیا اس کو تب، لیکن با یہ جھٹکا نہیں ہونا چاہیے. غلطی یہاں پہ یہ ہوتی ہے. عام طور پر سٹریس کہاں آنا چاہیے، شدت کہاں آنی چاہیے؟ جب آپ نے حرکت والے حرف کو جزم والے حرف کے ساتھ ملایا تو ایک فورس کے ساتھ ملائیں. تب یہ تو ملنا چاہیے. ہم کہتے ہیں تب با، یہ غلطی ہے. تب آرام سے ملا دیا، ڈھیلے پن سے ملا دیا، اور پھر با اس کو جھٹکے سے پڑھ دیا اور سمجھا کہ یہ شدت ہے. یہ شدت نہیں ہے. شدت کیا ہے؟ حرکت والے حرف کی آواز آپ پوری قوت سے جزم والے کے ساتھ ملا کر شو کر رہے ہیں. تب، اب تب 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 یہ ہے، اور با سمپل با جیسے آپ با تا سا کرتے ہیں، وہ بس اتنا ہونا چاہیے، اس پہ فورس اتنی ہی لگنی چاہیے، اس پہ شدت نہیں ہے. واضح؟ تب ربی کل. اب آپ پڑھیں. یا قوس، قوس نہیں کرنا، یا قصو. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیکم. المدثر. اب دو دفعہ تشدید آئی تو سٹریس دو دفعہ آئے گا. دونوں حروف کو آپ نے زیادہ ٹائم دینا ہے. یہ جو سٹریس آ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ذرا آپ کا ٹائم اس حرف پہ زیادہ لگ رہا ہے، کیونکہ وہ دو حروف کے برابر ٹائم ہے، وہ سنگل لیٹر نہیں ہے، وہ دو ہے. ایک شخص سے ملنے اور دو لوگوں سے ملنے میں وقت کا ڈفرنس ہے نا، تو ایک حرف ساتھ ملتا ہے تو، اور دو حرف مل رہے ہیں تو. مثلا آپ جب پڑھتے ہیں صرف جزم کے ساتھ تو ایک لیٹر کے ساتھ ملا نا، ایسا ہی ہے. لیکن جو تشدید والا ہے اس میں کتنے تھے؟ وہ کتنے ساتھی تھے؟ دو بھائی تھے اور ایک ساتھی تھا، تین ہو گئے نا. جبکہ جزم میں دو دوست تھے، تو دو کا آپس میں ملنا اور تین کا اکٹھے ہونا، پاور بڑھ جاتی ہے نا، تو یہ سٹریس بڑھ جائے گا. تشدید کی صورت میں ویسے ہی بڑھ گیا اور دو دفعہ تشدید آ گئی، تو اب دونوں پر آپ نے سٹریس دینا ہے. المدثر. اور یہ دو دفعہ تشدید جہاں آتی ہے نا، وہاں پر عام طور پر مسٹیک ہوتی ہے. مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ جو پہلی تشدید ہوتی ہے نا وہ اگنور ہو جاتی ہے، یا تو ڈراپ کر دی جاتی ہے، پڑھی ہی نہیں جاتی، اگنور ہو جاتی ہے، یا پھر اس کا سٹریس کم ہو جاتا ہے. ایکول سٹریس ہونا چاہیے دونوں کا. کوئی کنفیوژن؟ واضح ہے سب کو؟ آپ کی تھوڑی سی پریکٹس کروائیں یہاں پہ. جس نے ابھی تک کچھ نہیں سنایا صبح سے، کون کون ہے؟ باجماعت تو سب نہیں پڑھا ہوگا، الگ الگ کس نے کچھ پرفارم نہیں کیا؟ آپ یہاں تشریف لے آئیں.
بے شک 2-2 3-3 لوگ آ جائیں وہ جائیں تو پھر باقی لوگ آ جائیں. اب تک ہم نے کیا کیا پڑھا؟ حروف، حرکات، اور اس میں کیا کیا پڑھا ہے؟ زبر زیر پیش پڑھی ہے، کھڑی حرکات پڑھی ہیں، تنوین پڑھی ہے، اور جزم اور تشدید. اب اس کی اپلیکیشن کرنی ہے. ایک ایک آیت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ دیکھیں جزم بس صرف مل رہا ہے، بی حرکت ہے نا، منہ نیچے کی طرف. بس می بسم اللہ ہی پڑھ دیتے ہیں ہم. بسم اللہ ہیر تشدید کی شدت آ رہی ہے نا، سٹریس آ رہا ہے. را پر تھا. کہاں کیا ہے اس کا مخرج؟ بتائیں ذرا انگلیوں سے، کہاں آتا ہے آپ کا را؟ کچھ نے 2 انگلیاں کھولی، کسی نے 1 کھولی، کسی نے 3 کھولی، کسی نے 4 کھولی. را کہاں آتا ہے؟ 4 پہ آتا ہے. اور پوزیشن کہاں بنتی ہے اس کی؟ آخری پہلو، اور وہ بھی آگے کر کے. آپ کی پوئم کی پریکٹس اتنی ہونی چاہیے کہ جب پوچھا جائے کہ را کا مخرج کیا ہے تو ایک دم آپ بتائیں. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مخارج کتنے شارپ ہیں. بچوں کو آپ نے اتنی شارپنس سکھانی ہے کہ ان کو ایک دم وہ مخرج پہ پہنچ جائیں. آپ کس پہ پہنچے؟ وہ نہ صرف مخرج بلکہ وہ پر ہونے کا بھی ان کو پتہ چل رہا ہے. تو را پر بھی ہے، اور پھر تشدید ہم نے پڑھ لی ہے، سٹریس لے گئی یہاں پہ. اس کے بعد راہ، یہ کیا ہے؟ جزم. ما ٹائم ڈبل لگ رہا ہے نا. نی زیر نیرو رحیم. یہ چیز آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی، چلیں جو ہم آگے بھی پڑھنے لگے ہیں. اب آپ نوٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ. بسم بیس دیر نہیں، بس بس بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، شاباش. نیکسٹ. الحمد للہ رب العالمین. اب کون سا کنسپٹ ہے؟ پہلا کنسپٹ ہے. کون سا کنسپٹ ہے؟ دو پیش. للہ تشدید اور کھڑا زبر اور زیر بھی ہے. ربی تشدید ہے. رب العالمین. یہاں کیا ہے؟ جزم بھی، کھڑا زبر بھی، زیر بھی. ٹھیک ہے، شاباش. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ابھی آپ نے نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھیے. الحمد للہ رب العالمین. تھوڑا سا آپ کی زیر جو ہے نا وہ صحیح جھکاؤ پہ نہیں آ رہی. لی اور ہی بی، اس کو آپ نے شارپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. نیکسٹ. الرحمن الرحیم. چلیں اب آپ مسٹیک بتائیں. کہاں پہ؟ نے نہیں ہونا چاہیے، نی ہونا چاہیے. الرحمانی، نے کی آواز نہیں ہونی چاہیے. اگلی آیت پڑھیں. مالک یوم الدین. جی اب بتائیے. نہیں سمجھ آ رہا، دوبارہ پڑھیں. مالک یوم الدین. اگر ٹھیک پڑھے تو آپ ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر صورت پانی میں اگر آپ اس کو شیک کرنا شروع کر دیں تو مکھن نہیں بن جائے گا. تشدید ٹھیک تھی ان کی. چلیں جی نیکسٹ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں جی، ایک ایک کر کے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. نعبدو، حرکت کا ٹائم سنگل تھا، کھینچ دیا آپ نے. نعبدو نہیں کرنا. جی یہ جزم کا پہلا کنسپٹ ہے. نہیں، پلٹنا نہیں چاہیے. بس آواز مل رہی ہے، پلٹ نہیں رہی. اور الف کھڑا ہے، زبر بھی اوپر کو آواز جاتی ہے. ای نہیں،
या मुंह खोल के दोबारा पढ़े. इय्याक नअबुदु व दू देखिए आप लंबा करें ना, नाबुदू नहीं, नाबुदू. नअबुदु व इय्याक नस्तईन. चले इंशाल्लाह आप तजवीद कोर्स करेंगे ना फिर ठीक हो जाएगा. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. दोबारा बुलंद आवाज से. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. जी होंठ गोल करेंगे ना जब पूरे हरूफ में तो थोड़ा सा लगेगा कि जैसे वो भी है साथ, तो होंठ नहीं गोल होने चाहिए. कॉफ यहाँ पे उसकी तफखीम थोड़ी सी कम हो जाती है जेर के साथ. साद को क्या है, और सारे हरूफ को बीमार करके नहीं छोड़ना, जहाँ गलती है सिर्फ वहीं पे गलती बताएं. चलें आप पढ़ें. आपने इन दोनों को सुन के फर्क बताना है. अब आप पढ़ें. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. हाँ जी, क्या लगा आपको, फर्क है या नहीं? अभी हम ई की बात कर रहे हैं, बस फर्क है या नहीं. वो ए पढ़ती हैं, ये ई पढ़ती हैं. अच्छा, ज़्यादा वोट ये हैं कि सेम है. आमतौर पर ये मिस्टेक हो जाती है. आपने केयरफुल रहना है कि ए ना पढ़ा जाए, ई पढ़ा जाए. लेकिन जहाँ हरूफ हल्की आगे आ रहे होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा फील होता है ऐसे. आपको आप कभी देख लें, जब भी हरूफ हल्की आएंगे आपको ऐसे फील होगा. जी नेक्स्ट. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन. लय पढ़ा है इन्होंने, लई पढ़ना था. जी अलिफ को लाम के साथ मिलाया नहीं है. अच्छा, और शिद्दत कम है, मतलब ये है कि अभी हमने तशदीद पढ़ी है कि एक स्ट्रेस है लेकिन स्ट्रेस कम है. इन्फिताह नहीं हुआ, मुंह सही खुला नहीं फतह के लिए, ज़बर के लिए. और आप सब इकट्ठे बैठ के पढ़ें तो फिर ठीक ठाक एक दूसरे की करेक्शन कर लेंगे. लेकिन अकेले पढ़ के ना, अकेले बैठ के सारे ये समझते हैं मैं ठीक पढ़ रही हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ. ऐसे ही है जी. बारकल्लाहु फीक. चलें ऐसे करें कि आप में से 4 लोग यहाँ पे रहें, बाकी लोग वापस आ जाएं. मैं आपसे अगली एक्टिविटी करवाऊँगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चलें बताएं. आपको गलती की पहचान भी होनी चाहिए, करेक्शन करवानी भी आनी चाहिए. एक हर्फ को दूसरे से मिलाना. जज्म का तसव्वुर क्या था कि आपने फ़ौरन मिलाना है. वो जो आप मिला रहे हैं ना, वो ज्वाइनिंग आपकी अब अच्छी नहीं है, फास्ट नहीं है. उसको वो टाइट होना चाहिए, एकदम से मिलना चाहिए. तो बेस नहीं करना, बिस. कैसे? बिस, मिल, ला, ही, हेरो, हेरो, हेर नहीं होना चाहिए. ठीक है, हेरो. रह, रह, मा, नी, नेरु, नेरु, निर्रहीम. अब पढ़ें पूरा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप देखें एक दफ़ा से ही फ़र्क पड़ गया ना. तो अगर आप सही बाकायदा सीखें तो कुरान ठीक हो जाएगा ना. होए हमारी तरफ से तवज्जो में कमी है ना. तो फिर बच्चे कैसे इंटरेस्ट लें. एक आयत पढ़ लें आप. इन्ना अअतैनाकल कौसर. जी बताइए. हमज़ा और आइन में फ़र्क, आपने मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ पढ़े हैं ना. हमज़ा और आइन में फ़र्क होना चाहिए. ठीक. और आवाज़ नाक में कब जाती है? गुन्ना होता है. इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में भी. उसके अलावा नाक में नहीं पढ़ना, मुंह से आवाज़ निकालें अपनी. यूं करके नहीं बोला करें. जैसे अभी आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ नाक में जाती है. तो हम आमतौर पर बोलते ऐसे हैं तो फिर पढ़ते भी ऐसे ही हैं. या फिर हम बोलते नहीं हैं लेकिन जब पढ़ने लगते हैं तो ज़रा हम तिलावत के मूड में आ जाते हैं. तरन्नुम हम बनाने लगते हैं. तो तरन्नुम के चक्कर में फिर क्या होता है, हम नाक में पढ़ते हैं. फसल्ली लिरब्बिका वन्हर. जी बताइए.
ٹھیک ہے, چلیں آگے. إن شانئك هو الأبتر. جی اچھا بتائیں پڑھنے کے کس انداز میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں؟ جب ہم ترنم سے پڑھتے ہیں. اب انہوں نے بغیر ترنم کے پڑھا ہے نا, تو آپ دیکھیں کتنا ایزیلی پڑھا گیا ہے. تو جب آپ بچوں کو سکھائیں تب تو بغیر ترنم کے سکھائیں تاکہ وہ ایزیلی سیکھ سکیں. لیکن ترنم سے پڑھنا پسندیدہ بھی ہے. جب آپ کو بیسک چیزوں پہ گرپ آ جائے تو پھر آپ ترنم سے پڑھنا بھی شروع کریں. اور ترنم سے پڑھنے میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں, سامنے آتی ہیں. مہارت تبھی پتہ چلتی ہے. سادہ سادہ پڑھ کے تو غلطیوں سے انسان بچ جاتا ہے, لیکن آپ کی گرپ پتہ چلتی ہے ترنم سے پڑھنے میں. تو بیسیکلی آپ جب سکھائیں ایک ایک لیٹر حرکت سکھا رہے ہیں, قواعد سکھا رہے ہیں, تب بغیر ترنم کے سکھائیں. اور اس کے بعد جب پختگی آنے لگے تو پھر ترنم پہ جائیں. ٹھیک ہے, شاباش, بارک اللہ فیک. نیکسٹ. بسم الله الرحمن الرحيم. جی اب شاید سن کے آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, ایسے بھی ہونے لگتا ہے. تو کبھی کبھار آپ کیا کریں, اپنے اسٹوڈنٹس کی اسسمنٹ کسی اور سے بھی کروایا کریں. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں نا, پہلے ہم کہتے ہیں آپ یہ نہیں کر رہے, آپ یہ نہیں کر رہے, کچھ عرصے بعد ہم بھی یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر غلطی نہیں پتہ چلتی, یا ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی. تو ایسے میں کیا کریں, اسسمنٹ ضروری ہے. کبھی جیسے آپ دیکھیں نا اور سبجیکٹس میں بھی, کبھی سیمینار ہو رہے ہیں, کبھی کوئی اسکالر آ رہا ہے, کبھی ایک انسان ریفریش ہو جاتا ہے, ہوتا ہے نا. کبھی بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے لیے لے جاتے ہیں. تو یہ ساری تبدیلیاں کیا کرتی ہیں, آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہیں اور آپ کو ریفریش کرتی ہیں. تو تجوید اور ناظرہ والے بھی کبھی ایسے کیا کریں, کبھی کوئی پارٹی, کبھی کوئی ان کی تجوید کی گیمز رکھ لیں پارٹی پہ. گیمز رکھی جا سکتی ہیں, ذہن استعمال کریں نا. ہم سارا ذہن باقی فیشن کے لیے اور ایڈوانس بننے کے لیے کرتے ہیں, ادھر کے لیے قرآن کے لیے کوئی ہمارا دماغ ہی نہیں استعمال ہوتا. تو اس کے لیے بھی ایکٹیویٹیز استعمال کریں. یہ جو سٹوریز بنی ہوئی ہیں یہ باہر جا کے باغ میں بھی آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسکول پکنک پہ لے کے جا رہا ہے, وہ اور طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, فزیکل اور گیمز وغیرہ, یا اپنے سبجیکٹس کی آپ بھی بیچ میں رکھیں. ہمارے اسٹوڈنٹ ایک دفعہ گئے تھے تو انہوں نے کوئز کیا تھا اور اس میں ایسے سوال ڈال دیے تھے. تو آپ ریفریش بھی ہو جائیں گے اور آپ کا ایک سیکھنے کا عمل بھی جو ہے نا وہ بڑھتا رہے گا. قل هو الله أحد. پڑھیں. قل هو الله أحد. اگلی آیت. الله الصمد. جی ان دو آیات میں بتائیں. جی دونوں لام پور نہیں پڑھنے چاہیے تھے. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, دونوں پور نہیں پڑھنے چاہیے تھے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ دونوں لام پور ہو گئے ہیں, یہی کہہ رہی ہیں نا. تو پور ہونے نہیں چاہیے تھے, ہونے چاہیے تھے, ریکوائرڈ ہے, دونوں لام پور ہونے چاہیے. لیکن وہی بات جو انہوں نے کی ہے کہ پر حرف سے پہلے والا حرف بھی پر ہو گیا ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ غلطی بہت کامن ہے, پر حرف سے پہلے والا یا بعد والا حرف بھی ہم اس کے ساتھ پر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بچنا ضروری. لیکن آپ دیکھیں بہت کم لوگوں کو یہ فیل ہوئی ہے. ایک ناظرہ اور تجوید کی ٹیچر کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی مسٹیکس آپ کو پتہ چل رہی ہوں. جی اور کوئی؟ قاف موٹا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بارک اللہ فیک. نیکسٹ. آپ پریشان ہیں؟ تھوڑا سا not too much. آپ کو پریشان لگی ہے نا. اچھا, اس سے میں ایک اور چیز آپ کو بتاتی ہوں. آپ پہ نہیں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, ہم تجوید اور ناظرہ ٹیچر پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. سائنس اور انگلش کی ٹیچر کیسی ہوتی ہے اور ناظرہ کی ٹیچر کیسی ہوتی ہے؟ وہ تو ڈر اس لیے نہیں ہے نا کہ وہ اصل میں سبجیکٹ لینا نہیں چاہ رہے, ان کا سبجیکٹ نہیں ہے, ان کو زبردستی ان پہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن میں اس وقت اور طرح سے سوال کر رہی ہوں. کن کن کو سوال سمجھ آیا وہ جواب دیں. بور اور سست. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. میں میتھس لیتی ہوں, میرا انٹرسٹ اس میں ہے سیکھنے میں.
So, اس لیے میں اندر سے گھبرا اس لیے رہی تھی کہ might be you find so many mistakes in me. So I should have to be careful. میرے آگے بہت سارے ایک قسم کے اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں اور میری غلطیاں زیادہ نکل سکتی ہیں. آپ نے نا نیچرل رہ کے بہت اچھا کیا, جو فیلنگز تھی نا وہ ایکسپریس کی. اس سے مجھے ایک اور نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلانے کا موقع مل گیا. ظاہری بات ہے یہ بے شک ویسے تو ٹیچر ہیں, لیکن یہاں پر تو اس وقت اگر یہ سنانے آئی ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے سنانے آئی ہیں. Exactly. لیکن جب ہم ٹیچر بھی ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس سبجیکٹ کا ٹیچر کس طرح کی پرسنالٹی رکھتا ہے, اور پھر اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا, کیونکہ وہ اپنا تجربہ بتا رہی ہیں, انہوں نے خود تجوید نہیں پڑھی ہوئی, وہ خود ناظرہ نہیں پڑھاتی, خود کسی اور سبجیکٹ کی ٹیچر ہیں, لیکن وہ کمپیریزن کر رہی ہیں کہ قرآن کے ٹیچر اور دوسرے سبجیکٹ کے ٹیچر یا اسلامیات کی ٹیچر یا سائنس کی ٹیچر جو ہے یا انگلش کی ٹیچر ہیں, وہ کس طرح کی پرسنالٹی رکھتی ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کا جو صبح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سبجیکٹ کو پسند کیوں نہیں کیا جاتا, بچے اس میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتے. تو بہت ساری اور وجوہات جو صبح سے اب تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے سبجیکٹ پہ وہ خوشی ہونی چاہیے. صبح ہم نے بات کی تھی کمانڈ ہونی چاہیے آپ کی. اب آپ اپنے سبجیکٹ پر خوشی اور ایک اعتماد بھی رکھیں. آپ پڑھانے جائیں تو یہ نہیں کہ میں تو اسلامیات کی ٹیچر ہوں, ہائے بیچاری, کیوں بھئی؟ آپ اسلامیات کے ٹیچر ہیں تو آپ سب سے عظیم ٹیچر ہیں. آپ قرآن کے ٹیچر ہیں تو آپ وہ ٹیچر ہیں جو آپ نے انبیاء والا کام کرنا ہے. آپ کو سب سے زیادہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, آپ کو سب سے زیادہ اسمائلی ہونا چاہیے, آپ کو سب سے زیادہ اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, میں نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے, یہ تمہاری کتاب ہے. تو ہم غیروں کی انگلش پڑھاتے ہوئے تو بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنی کتاب, یہ میری ہے, یہ میرا اوریجن ہے اور یہ میرا اینڈ بھی ہے.